الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، ایک صحابی ہیں حضرت سفیان ابن عبداللہ الثقفی، انہوں نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ اس کے بعد پھر کچھ پوچھنا نہ پڑے، کوئی ایک ایسی نصیحت فرما دیں جو نصیحت مجھے کافی ہو جائے، اس کے بعد مزید کسی بات کے پوچھنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، کوئی ایسی جامع بات ارشاد فرمائیں کہ جو بات نصیحت کے طور پر مجھ کو کافی ہو جائے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا۔ حضور نے ان سے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، اور فرمایا پھر اس پر جم جاؤ۔ خلاصہ یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ عظیم سعادت و سوغات یعنی ایمان کا مل جانا، اب اس کے بعد اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ جم جائیں۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ حالات نہ آئیں، ایسا کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ اہل ایمان کو آزمائش سے گزرنا نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے یہ خیال کیا ہوا ہے کہ ان کو اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی، وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور بس۔ ہرگز نہیں، ان سے پہلے لوگوں کی بھی آزمائش ہوئی ہے، جن لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا اور اس بات کے مدعی رہے کہ وہ ایک اللہ کی پرستش کرتے ہیں، ایک اللہ کو پوجتے ہیں، اور جناب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی آخر کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ زمانے میں زمین پر، زمین کے جس خطے پر جہاں یہ صدا لگائی گئی ہے، وہاں اہل اسلام کو مسائل سے گزرنا پڑا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا ایک مومن یہ صدا لگائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یہ کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اور پھر اس کو جہان کفر یوں ہی چھوڑ دے اور ان کو کسی طرح کا کوئی مسئلہ اس سے نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ساری دنیا کا باطل یہ بات جانتا ہے کہ اسلام حق ہے، اسلام کو غالب ہونا ہے۔ شاید ہمیں اور آپ کو اس درجے یقین کی دنیا حاصل نہ ہو جتنی باطل کو حاصل ہے، وہ جانتے ہیں، لیکن ماننا ان کے مقدر میں اس لیے نہیں ہے، اللہ نے ان سے توفیق کو چھینا ہوا ہے، ان کے مقدر توفیق نہیں ہے۔ چنانچہ ایمان کی اصل لذت و استقامت، ایمان کی اصل لذت استقامت ہے۔ اصل ایمان کی لذت یہ ہے کہ آدمی ایمان پہ جم جائے۔ چنانچہ اس وقت اللہ رب العزت والجلال کا بے پناہ احسان ہے کہ عالم اسلام کو اللہ تعالی نے اس دور حاضر میں 14 صدی پہلے کا منظرنامہ اس کی اپنی آنکھ سے دیکھنے کا اس کو موقع فراہم کیا ہے۔
حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایمان پر کیسے جمتے تھے؟ ایمان لانے کے بعد اللہ پر ایک اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے ایک ہونے کی گواہی دینے کے بعد صحابہ اکرام کیسے جمتے تھے اور ان کے ایمان و استقامت کو کوئی شے متزلزل نہیں کر پاتی تھی، اور ایمان کو ان کے کوئی شے کہیے کہ ان کے ایمانی قدم کو ڈگمگا نہیں پاتی تھی۔ 14 صدی پہلے کے اصحاب پیمبر کے واقعات، ان کے حالات اور ان کے حالات زندگی، اور جو کچھ ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آخری درجے کے صحابی تک کے لیے پڑھا اور سنا ہے، اس کی عملی تصویر اللہ رب العزت والجلال آج انسانوں کو، اہل ایمان کو، ان کے اپنے سر کی آنکھوں سے فلسطین کی سرزمین پر دکھلا رہے ہیں۔ جیسے 14 صدی پہلے ماؤں کے لال شہید ہوتے تھے تو مائیں نوحہ نہیں کرتی تھیں، مائیں دیواروں پر ہاتھ مار کر، زمین پر ہاتھ مار کر رونا پیٹنا نہیں کرتی تھیں، مائیں اپنی اولادوں کے چھن جانے کا غم نہیں کرتی تھیں۔ جیسے 14 صدی پہلے اصحاب پیمبر میں صحابیات اولادوں کے چھن جانے اور ان کے شہید ہو جانے کے بعد اس بات کا اعلان کرتی تھیں، میرے لیے یہ سعادت اللہ کی طرف سے آئی ہے، کل میں ایک شہید کی ماں کہلاؤں گی۔ آج یہ منظرنامہ فلسطین کی سرزمین پر دیکھا جا سکتا ہے۔ وہاں ایک باپ کی بیٹی شہید ہو گئی، ایک باپ کا بیٹا شہید ہو گیا، وہ اس کے وجود کو پکڑتا ہے، ایسے فضا میں لہراتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے تم گواہ رہنا، میرا یہ بچہ راہ خدا میں شہید ہوا ہے، اقصی کے تحفظ میں شہید ہوا ہے، میں بھی کامیاب باپ ہوں، میرا بیٹا اور بیٹی بھی کامیاب ہے، اس لیے کہ کل ہمارے لیے زبان کھلنے کو اور اللہ کے حضور کہنے کو موقع میسر ہے کہ ہم تیرے قدس کی حفاظت میں شہید ہو کے آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اللہ کہہ رہے ہیں پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزرا ہے۔ ایک بات بہت بہت اچھے سے سمجھ لیجئے، اللہ کہہ رہے ہیں کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے یوں ہی جنت میں داخلہ مل جائے گا؟ آپ کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، تسبیح، چلہ، اذکار، اجتماعی ذکر کی مجلسیں، انفرادی ذکر کی مجلسیں، آپ کی ضربیں، کیا یہ سب کافی ہوگا؟ نہیں، یوں ہی جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، حالانکہ آپ ابھی ان مسائل سے نہیں گزرے ہیں جن مسائل سے آپ سے پہلے ایمان لانے والے گزرے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کو ان مسائل سے گزرنا پڑے گا، محض نماز پر، روزے پر، زکوٰۃ پر، حج پر، تسبیح پر، تلاوت پر، اذکار پر، چلے پر اور دیگر اعمال پر جنت طے ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم اور آپ تو اسی زوم میں ہے نا، لگاؤ رٹے، پڑھو تسبیح، ہر دوسرے بندے کو وظیفہ چاہیے۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے، اگر اتنی سستی جنت ہوتی سرزمین مکہ پر آل یاسر شہید نہ ہوتے، جنت اتنی سستی ہوتی 90 سال کی بوڑھی مائی سمیہ نہ سی سکتی، جنت اتنی سستی ہوتی خبیب کو نہ مارا جاتا۔ وہ دیکھو بدر کے احد کے میدان میں، وہ دیکھو بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں محمد کے چچا تڑپ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ وہ دیکھو کربلا کی سرزمین پر پیاسا حسین تڑپ رہا ہے، اہل بیت مچل رہے ہیں، پانی بند کر دیا گیا ہے، محمد کے گھر کے لوگوں کو پانی نہیں مل رہا ہے، اور ساری کائنات جن کے صدقے میں پانی پیتی ہے ان کو پانی سے محروم کیا گیا ہے، اس کا مطلب جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ کالر چھٹکائے پھرتے ہیں، لگتا ہے یوں ہی جنت ایسے نہیں ملے گی۔ حضرت تیار رہیے، حالات آئیں گے، مسائل سے گزرنا ہوگا، کفر آپ کو ہلا کے دیکھے گا، وہ جھنجھوڑے گا، وہ آپ کا پانی ناپنے کی کوشش کرے گا، وہ آپ کے اندر جھانک کر آپ کے ایمان کو ٹٹولنے کی کوشش کرے گا، وہ ہر نو سے آئے گا۔ اللہ رب العزت والجلال کہہ چکے ہیں ہر راستے سے آزمائیں گے
بھوک سے بھی آزمائیں گے، پیاس سے بھی آزمائیں گے، مسائل سے بھی آزمائیں گے، اور جہان کفر کی دنیا کی دشمنی سے بھی آزمائیں گے۔ اس لیے اچھے سے سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ خیال کیا ہوا ہے کہ یوں ہی تمہیں جنت میں داخلہ مل جائے گا، نہیں، ہرگز نہیں۔ حالانکہ تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرا ہے۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جی ہاں، جب اس نور سے ستائے جائیں کہ خدا کی مدد کو آپ پکارنے لگے۔ اب سمجھیے جنت کی ڈگر ہاتھ آئی ہے، اب جنت کی ڈگر ہاتھ آئی ہے۔ ہمارے چکنے بیٹھے ہیں، گھومتے پھر رہے ہیں ہمارے نوجوان بچے، یہ سمجھتے ہیں یوں ہی ملے گی۔ نہ حضرت، آپ بابوؤں کی دنیا میں گم رہے، فیس بک اور ٹویٹر میں گم رہے، آپ دن رات گم رہے اس میں کہ آپ سوشل میڈیا کی غلامی کریں اور آپ سمجھیں کہ آپ کی جنت یوں ہی طے ہو جائے گی۔ نہیں، مشن وہی ہے، مقصد وہی ہے، دین وہی ہے، چال وہی ہے، راستہ وہی ہے، چین وہی ہے۔ خبیب کی طرح چلو گے تو جنت ملے گی، سمیہ کی راہ اپنائی جائے گی تو جنت ملے گی، بدر والے دیوانوں کی راہ چلو گے تو جنت ملے گی، احد کے متوالوں کا جام پیو گے جو انہوں نے پیا تھا تو جنت ملے گی۔ وہ تبوک کو دیکھو، حنین کو دیکھو، خندق کو دیکھو، قادسیہ کو دیکھو، ہزار اہل ایمان ہیں، جلتا ہوا، سسکتا ہوا، بلکتا ہوا فلسطین دیکھو، اس راہ پر چلو گے تو جنت ملے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب بلا وجہ کسی پر اٹیک کر دیا جائے، یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنت میری اور آپ کی منمانی زندگی گزارنے پر نہیں ملے گی۔ جنت پانے کے لیے ضروری ہے رسول اللہ کی تابعیت، جنت پانے کے لیے ضروری ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ جنت پانے کے لیے ضروری ہے صبح سے لے کر شام تک، سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخنوں تک اپنا کچھ ہے ہی نہیں، سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے، ان کے نظریے پر جیتے ہیں، ان کے نظریے پر مرتے ہیں۔ محمد نے جو دیکھنے کو کہا ہے وہ دیکھتے ہیں، جہاں سے روک دیا ہے وہاں سے رک گئے ہیں، جہاں جس سمت چلنے کا کہا ہے چل پڑے ہیں، جس سمت سے روک دیا ہے رک گئے ہیں۔ جی ہاں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اس لیے موجودہ جو حالات ہیں ان سے اپنے آپ کو پورے طور پر مضبوط بنانے کی کوشش کریں اور اس کو سمجھیں کہ یہ سنت الہی ہے، ایسا ہی رہا ہے، تاریخ اس پر شاہد ہے۔ جب اہل ایمان نے استقامت کا اظہار کیا، عزیمت کا مظاہرہ کیا، پھر اللہ کی مدد آئی، ان کو ٹٹولا گیا۔ جی ہاں، آج فلسطین کی سرزمین پر اہل ایمان کو کفر ٹٹول رہا ہے، ذرا ہلا کر تو دیکھو، مسجد اقصی کا تحفظ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے؟ وہ ہلا رہا ہے، ان کی مدد کو کتنے لوگ آتے ہیں، وہ ہلا رہا ہے۔ عرب بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ وہ ہلا رہا ہے۔ آخر ہونا کیا ہے؟ کفر پوری طاقت لگا کر عالم اسلام کو ٹٹول رہا ہے۔ عرب یہ سمجھ رہا ہے کہ فلسطین جل رہا ہے، عرب یہ سمجھ رہا ہے کہ فلسطین مر رہا ہے، عرب یہ سمجھتا ہے فلسطین تباہ ہوگا، جبکہ منظرنامہ کچھ اور ہے۔ سنو، فلسطین کی تباہی عرب کی تباہی کا پہلا قدم ہے۔ اگر فلسطین تباہ ہوتا ہے تو عرب کی تباہی پکی ہے۔ یہ شہزادے، یہ تخت نشین، یہ شہزادے، یہ جانشین اور یہ آنے والے عمرا اور یہ آنے والے کہیے کہ بادشاہ، یہ اپنے ظلم کا شکار ہیں، یہ سمجھتے ہیں ان کی حکومتیں اسی طرح بحال رہیں گے۔ نہیں، اگر فلسطین پر قبضہ دے دیا گیا تو یہ عرب کی تباہی کا پہلا قدم ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ سارے عرب پر نہیں، سارے عالم اسلام پر نظر رکھتا ہے اور اس کا منصوبہ مکمل عالم اسلام کا خاتمہ ہے۔
اس لیے اس وقت چیخ چیخ کر یہ بات کہی جا رہی ہے، اقصیٰ کے لیے جنون پیدا کرو، دیوانگی پیدا کرو، محبت کے نغمے گنگناؤ، محبت کے زمزمے آپ کی زبان پر ہو، یہ طے کر لو کہ اقصیٰ آپ کا جنون ہے، یہ طے کر لو کہ مسجد اقصیٰ کا تحفظ آپ کا ایمانی فریضہ ہے، آپ کے ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر آپ کے رہتے مسجد اقصیٰ کو مسمار کر دیا جائے، آپ کے رہتے مسجد اقصیٰ کو تحفظ فراہم نہ ہو سکے، تو پھر یہ جہان بھر کے اہل اسلام کے لیے ڈوب مرنے کی بات۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل سچی بات ہے، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، حکومت کے قانونی مسائل ہیں اور سرحدی بندشیں ہیں، سرحدی پابندیاں ہیں، لیکن سنو، جو بول سکتا ہے وہ بولنے سے پیچھے نہ ہٹے، جو لکھ سکتا ہے وہ لکھنے سے پیچھے نہ ہٹے، جو چل سکتا ہے وہ چلنے سے پیچھے نہ ہٹے، جو 2-4 قدم اٹھا سکتا ہے وہ چل کے جائے، کل بروز حشر اللہ کی عدالت میں گواہی کے لیے کافی ہوگا، میں اقصیٰ کے تحفظ کے لیے چند قدم چل کے گیا تھا۔ جن لوگوں کے پاس مال ہے وہ اپنے مال کا استعمال کریں، جن کے پاس ان کی اپنی طاقت ہے وہ طاقت کا استعمال کریں۔ اللہ کے بندوں، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو رات کی تنہائی ہو، آپ کا رب ہو اور ان سسکتے ہوئے لوگوں کے لیے فریاد ہو، یہ بھی کل قیامت بروز حشر اللہ کی عدالت میں میری آپ کی جنت کا ضامن ہوگا۔ لیکن جس نوع کی سرد مہری ہے ہمارے یہاں، تقریبات اپنے معمول پر چل رہی ہیں، اور کہیے جناب زندگی کا مکمل ٹریک معمول پر ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خیال بھی نہیں ہے کہ صاحب کسی طرح عالم اسلام پر کچھ حالات ہیں۔ اگر یہ روش رہی تو یہ روش اہل اسلام کی نہیں ہے، یہ روش اہل نفاق کی ہے، یہ طرز منافقین کا ہے۔ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے جو کچھ عالم اسلام میں ہو رہا ہے یہ ہوگا، یہ ذہن نشین فرما لیں، کل یہ صورتحال ہندوستان میں بھی بن سکتی ہے۔ عالم اسلام کے لیے، اہل اسلام کے لیے ہندوستان کی زمین پر حالات تنگ کیے جا سکتے ہیں۔ ایمان پر قائم رہے، مستقیم رہے، 2024 کا الیکشن قریب ہے، ان کا منشور ہے، ان کا ہدف اور ان کا ٹارگیٹ ہے، ان کو ہر حال میں سطح تک پہنچنا ہے، اور آپ کو ہر حال میں اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماحول کے ذرا سا معمول کے خلاف ماحول چلے جانے پر آپ اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھیں، اور آپ اپنے ایمان کو خیر بات کہیں، اور آپ متاثر ہو جائیں اور کہیے کہ آپ پورے طور پر کفر کا ڈر قبول کر لیں۔ ہرگز نہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، موت ایک بار آتی ہے، بار بار موت نہیں آتی، بار بار کوئی نہیں مرتا ہے، ایک بار مرتا ہے جو جہاں مرتا ہے، ایک بار اللہ موت عطا کرتے ہیں، بار بار موت نہیں آتی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا، اماں مجھے لگتا ہے باہر یہ لوگ جو میری دشمنی پر اترے ہیں اور جن سے میرا اب سامنا ہے اور تقابل ہے، اماں ایسا لگتا ہے یہ میری لاش کا مسئلہ کریں گے، مجھے قتل کر کے پھر میری لاش کا مذاق بنائیں گے، کھلونا بنائیں گے، پاؤں تلے روند ڈالیں گے۔ اسماء کا جواب سنو، یہ مائیں تھیں، یہ بیٹیاں تھیں، یہ صحابیات تھیں۔ حضرت اسماء کہتی ہیں، بیٹا بکری کے ذبح ہو جانے کے بعد فرق نہیں پڑتا کہ اس کی کھال کس سمت سے اتاری جائے، دائیں سے اتاری جائے کہ بائیں سے اتاری جائے۔ آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، اپنے ایمان پر قائم رہیے، مومن بن کر رہیے، اور جیسے کسی آدمی کو پیشانی پر ملتانی لیپ کر اور سر پر چٹیا اوپر اٹھا کے اینٹینا کھڑا کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور وہ اس کو برا نہیں سمجھتا، فخر محسوس کرتا ہے، ویسے آپ کو کسی طرح اپنے آپ میں عار محسوس نہ ہو، آپ کو یہ بتانے میں کہیں شرم نہ آئے آپ مسلمان ہیں۔ آپ کو فخر ہونا چاہیے آپ مسلمان ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کہیے میں مسلمان ہوں۔ کوئی اگر آپ سے کہتا ہے کہ آپ کے یہاں تعلیم نہیں ہے تو آپ اس سے ببانگ دہل کہیے تیرے سماج میں بھی جہالت ہے، اور سب سے بڑی جہالت یہ ہے تو مجھے جاہل سمجھتا ہے۔ کسی کا تاثر قبول نہ کیجئے، کسی سے مرعوب نہ ہو جائیے، کسی کا خوف نہ کھائیے، مومن ہے تو ڈریے صرف ایک اللہ سے، اللہ کے سوا مومن کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔
اور پھر اس کو یاد رکھیے کہ اگر آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو پھر جو کچھ فلسطین میں اور شام میں ہو رہا ہے، شام میں بھی کچھ چل رہا ہے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ مکمل فوکس عالم اسلام کا فلسطین پر ہے، اور ادھر شام کا ظالم بشار الاسد اور اس کے ہم نوا امریکی ایجنٹ اور ساری دنیا کے کمینے یہودی وہ بشار کے ساتھ مل کر شام کے شہر حلب کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ ادھر فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل نے قتل عام کیا ہوا ہے، ان نہتے بے بس سویلینز کو فلسطین کی سرزمین پر مار رہا ہے۔ ادھر بشار الاسد جو کمینوں کی دنیا کا ایک بڑا انسان ہے، وہ اپنی شام کی سرزمین شہر حلب پر اور جہان بھر کے شہروں پر بمباری کر کے، گولہ باری کر کے سنی مسلمانوں کا قتل کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم اسلام جہاں جہاں بستا ہے اس کو مسائل کا سامنا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ آپ کے بڑوں کی سنت ہے، سنت، یہ نئی بات نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت خبیب ابن عدی، مدینہ پاک میں منافقین کا ایک ٹولہ حضور کی خدمت میں پہنچا اور اس نے آ کر کے کہا کچھ قرآن کے قاری آپ ہمیں دے دیجئے تاکہ وہ اسلام سکھائیں، اسلام بتائیں، اسلام پڑھائیں، ہمیں اسلام کی تعلیم ان سے حاصل کرنی ہے۔ حضور پاک نے 6 لوگوں کو ان کے ہمراہ کیا، ان میں یہ خبیب ابن عدی بھی ہیں، 3 کو راستے میں ایک جگہ لا کر کے شہید کر دیا، پھر 2 کو شہید کیا، اور خبیب ابن عدی کا مذاق بناتے ہوئے مکے کی سرزمین پر لے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے خبیب ابن عدی کو مقام تنعیم کے پاس لے جا کر قتل کرنے کا ارادہ کیا، بنایا، منصوبہ تیار کیا اور اسے ایک تماشے کی شکل دے دی۔ چنانچہ سرداران قریش آئے، سفیان ابن حرب بھی آئے، صفوان ابن امیہ اور نوجوان سعید بن عامر بھی تھے۔ سعید بن عامر اور سفیان بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ صفوان بن امیہ مسلمان نہ ہوا۔ یہ سارے کے سارے سرداران قریش آئے ہیں، ایک طرف خبیب ابن عدی ہیں، ایک طرف کفار مکہ ہیں، حضور کے سارے دشمن ہیں، اللہ کے سارے باغی جمع ہیں، حضور کے ایک دیوانے کو دھوکے سے لائے ہیں، 5 کو پہلے شہید کر دیا ہے۔ یہ منافقین کا منصوبہ ہوتا ہے، منافقین کی سازش ہوتی ہے، وہ دل میں کفر رکھتے ہیں، زبان پر ایمان رکھتے ہیں۔ جی ہاں، میری آپ کی قوم میں بھی ایسے منافقین ہیں، ایسے غدار ہیں جو اوروں کے لیے ایجنٹی کرتے ہیں، اوروں کی مخبری کرتے ہیں، قوم کی دلالی کرتے ہیں اور قوم کو فروخت کرنے کا سامان کرتے ہیں۔ یہ جو مخبر ہوتے ہیں یہ اسی نسل سے ہوتے ہیں جس نسل کے لوگ مدینے میں منافقین کی صف کے پائے جاتے تھے۔ اب فیصلہ کرے مخبروں کی جماعت، اپنے لیے طے کرے مخبر کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ وہ قوم کے غدار ہیں، رسول کے غدار ہیں، اللہ کے غدار ہیں، قرآن کے غدار ہیں، شریعت کے غدار ہیں۔ وہ اگر کسی طرح بچ بھی گئے تو ان کی نسل کا وہ برا انجام ہوگا جو زمانے کے لیے نشان عبرت ہوگا۔ ایسے ہی بلا وجہ کچھ بچے ہنسی مذاق میں کوئی کام کر جائیں اور اس کی اطلاع تھانے تک پہنچے، اس کی اطلاع پولیس تک پہنچے، کون ہے جو پہنچا رہا ہے؟ ان کو الہام نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کے مقرب بندے نہیں ہیں کہ ان پر خدا کی طرف سے الہام کیا گیا ہے۔ یہ کمینوں کی جماعت ہے، یہ منحوس ٹولہ ہے، مخبر ہے جو قوم کی دلالی کرتے ہیں، اوروں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قوم کو کٹوانے کا کام کرتے ہیں۔ ببانگ دہل کہہ رہا ہوں، صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ایسے کمینوں کو کان کھول کر سنو۔ اگر قوم کی دلالی کرو گے اس زمین پر نشان عبرت بنائے جاؤ گے۔ نہیں ہو سکتا اللہ تمہیں کسی صورت تنہا چھوڑ۔ مذاق بنا لیا گیا۔ فلسطین جل رہا ہے، تمہیں آج بھی کفر کی خوشامد کی سوچ رہی ہے؟ فلسطین جل رہا ہے، تمہیں آج بھی کفر کے ساتھ محبت کی سوچ رہی ہے، رواداری سوچ رہی؟ اور سنو، جو قوم کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ خبیب بن عدی کو چاروں طرف سے کفار مکہ نے گھیر لیا، سرداران قریش نے گھیرا، اور انہوں نے حضرت خبیب بن عدی کو نیزے اور تیر اور چاقو اور جہان بھر کی چیزیں چبھانی شروع کی، ان کے جسم کو زخمی اور چھلنی کرنا شروع کیا۔ اور کسی نے ایک جملہ کہا، کسی نے کہا خبیب کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر تمہاری جگہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، 1000 بار پڑھیے نعوذ باللہ، خبیب تمہاری جگہ تمہارے نبی محمد کو قتل کر دیا جاتا
تو کتنا اچھا ہوتا۔ حضرت خبیب باوجود اس کے کہ زخمی ہے، لہو ہے جسم، پورے طور پر چور ہو چکے ہیں، کہتے تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں بچ جاتا اور محمد الرسول اللہ کو میری جگہ تم سولی دیتے، ان کو تم قتل کرتے؟ سنو، اس حال میں ایمان و استقامت کا اظہار کر رہے ہیں خبیب ابن عدی، اور وہ کہتے ہیں ظالموں میرا پورا وجود سلامت رہے اور محمد کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، یہ بھی خبیب ابن عدی کو جب منظور نہیں ہے، وہ اتنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس لیے ڈٹیے، جمیے، استقامت کے ساتھ رہیے۔ حالات ہیں، رہیں گے، آئے ہیں، آتے رہیں گے۔ حالات کا آنا کوئی نئی بات، حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ قانون کے دائرے میں رہیے، کسی بے بس کو مت ستائیے، کسی مظلوم کو مت ستائیے، ہر ایک کے ساتھ پیار و محبت، اخوت، چاہت کے ساتھ رہیے۔ آپ کے پڑوس میں ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، دلت ہے، جینی ہے، پارسی ہے، آدیواسی ہے، کون ہے نہیں معلوم، حسن سلوک کیجئے، پیار محبت کے ساتھ رہیے، لیکن ہوشیار رہیے کفر سے، اور جہان کفر سے کہیں ایسا نہ ہو وہ آپ کے ایمان پر ڈاکہ زن ہو۔ اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو ایمان پر کامل استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔